یہ جو ہسٹوریکل کنیکٹ ہے، یہ جو ہیریٹیج ہے، اس کا کنیکٹ پاکستان کی عوام تک پہنچتا ہے. سب سے زیادہ ضرورت اس وقت پاکستان کے نوجوان بچوں کے لیے، پاکستان کی یوتھ کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے اس قسم کی جو انفوٹینمنٹ، جو انٹرٹینمنٹ کی انگیجمنٹ اور یوتھ کے لیے یہ سب سے زیادہ اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح 4 سال نفرت کے بیج بوئے گئے، عدم برداشت کے بیج بوئے گئے، گالی گلوچ کے بیج بوئے گئے، اور جس طرح ایک ایکسٹریم لیول کے اوپر چیزوں کو لے جا کر اس ملک کے اندر نفرت پھیلائی گئی، یہ سب سے اہم ترین وقت ہے کہ پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے نوجوان کو ایک ایسا آلٹرنیٹو دیا جائے جس کے ذریعے پاکستان کے جو بچے ہیں وہ مثبت جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو انگیج کر سکیں. تو پچھلی دفعہ بھی آپ کو یاد ہوگا 2017-2018 میں پاکستان کی پہلی کلچر پالیسی اور پاکستان کی جو فلم پالیسی تھی اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور 2018 کا جو بجٹ پاکستان مسلم لیگ نون دے کر گئی تھی اس میں اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن کا آغاز ہو چکا. لیکن انفارچونیٹلی جس طرح ہر ادارے کو تباہ کیا گیا، 4 سال نہ پی ٹی وی چھوڑا گیا، پی ٹی وی کو اے اسپورٹس کے حوالے کر دیا، پی ٹی وی اسپورٹس کو، تاکہ یہ ادارہ برباد ہو جائے اور کسی طرح اس لیول پر آ جائیں جو اس وقت کے وزیر تھے کہ اس کی نیلامی ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا پہلی دفعہ جو پارلیمان کے اندر نعرہ لگا تھا کہ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کی عمارتوں کو اور ان دونوں اداروں کو نیلام کر دینا چاہیے، اور اس سے ریونیو جنریٹ کر کے، کیونکہ ان لوگوں کے ذہنوں میں اس بات کی اہمیت کا احساس ہی نہیں تھا کہ کس طرح نیشنل براڈ کاسٹرز جو ہوتے ہیں، کس طرح جو نیشنل ہیریٹیج ہوتی ہے، جو کلچر، یہ محض بلڈنگز نہیں ہیں. یہ جہاں آج ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں سے میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ بھی میڈم نور جہاں آڈیٹوریم ہے جہاں سے میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اور اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے کہ کس طرح میڈم نور جہاں نے اس وقت کی عوام کو، اور جو 1965 کی جنگ تھی اس کے اندر کس طرح حوصلے بڑھائے، کیونکہ خالی میوزک ہی نہیں ہوتا، یہ وہ تمام اس کے گرد وہ دائرے ہوتے ہیں جو عوام کی جذبات کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو آلٹر کرتے ہیں، اور جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کے کس طرح جذبات کو آلٹر کرتے ہیں تھرو انگیجمنٹ، تھرو میوزک. یہ سائنٹیفکلی پروون چیز ہے کہ کوئی بھی، میرا بچہ جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا غصے کا تیز ہے، اور اس کو جب میں نے ویسے بات کی کسی سے تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اس کو میوزک کسی بھی انسٹرومنٹ کے میوزک کلاس میں ڈال دیں، تو اس کا جو وہ ایک غصہ پن ہے یا جو اس کے اندر ایک تھوڑی سی وہ ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے سے انفارچونیٹلی پچھلے 25-30 سال تباہ ہو گئیں، اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے وہ فلم پالیسی بھی بنائی تھی. اور فلم خالی محض ایک فلم نہیں ہے بلکہ اسکرین ٹورزم ہے، پاکستان کا وہ بیانیہ جس سے باہر کی دنیا واقف نہیں ہے، کیونکہ جب کسی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو ان سکرینز کے ذریعے پاکستان کو باہر فورن میڈیا میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ جی فلانی جگہ دھماکہ ہو گیا، فلانی جگہ یہ ایکسٹریم ایونٹ ہو گیا، لیکن جو پاکستان کا کلچر ہے، جو پاکستان کی ٹورزم ہے، جو پاکستان کا ہیریٹیج ہے، اس کے لیے اسکرین ٹورزم جو ہے وہ میسر نہیں تھا. یہی فلم پالیسی اور جو آرٹسٹ ہیں، جو پروڈیوسرز ہیں، جو پچھلے 30 سال جو رائٹرز ہیں، جو ایکٹرز ہیں، جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں، جو سنیما اونرز ہیں، ان کی حکومتوں نے پیٹرنیج نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ انڈسٹری جو تھی وہ تباہ ہو گئی. الحمدللہ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو پاکستان کا جو ہیریٹیج ہے، کلچر ہے، سنیما کے ذریعے پاکستان کا بیانیہ، اسکرین ٹورزم کے ذریعے پاکستان کے بیانیے کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے، اس کو ایفیکٹو کرنے کے لیے، اس کو فعال کرنے کے لیے فلم پالیسی اس وقت پوری طرح سے ہماری قانون سازی کا حصہ ہے. اور جو فلم میکرز ہیں، جو پروڈیوسرز ہیں، جو ایکٹرز ہیں، جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں، جو سنیماز ہیں، ان کے لیے ٹیکس انسینٹیوز موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے فلمیں زیادہ بنیں گی، زیادہ یوتھ انگیج ہوگی، زیادہ ہماری پاکستان کا وہ سافٹ امیج جو پوری دنیا کے اندر 1960 کی دہائی میں، 1970 کی دہائی میں پاکستان کی جو فلم انڈسٹری تھی وہ دنیا کی پہلے نمبر کی فلم انڈسٹری تھی، اور اسی لیے پاکستان سے باہر ہمارا بیانیہ بھی درست تھا. لیکن یہ جو دہشت گردی کی جنگ پاکستان نے لڑی، پاکستان کی عوام نے لڑی، افواج پاکستان نے لڑی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے لڑی، وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جس وقت دہشت گردی کی جنگ لڑی 2013 سے لے کر 2018 تک،
انہی ادوار میں یہ کلچر پالیسی اور فلم پالیسی آئی، کیونکہ یہ میسج تھا کہ جس طرح ہمارے امیج کو اور ہماری جو پاکستان کی برانڈنگ تھی اس کو مسخ کیا گیا، یہی وہ ٹولز ہیں، یہی وہ ذریعہ ہے، یہی وہ میڈیمز ہیں جن کے ذریعے جہاں دہشت گردی ختم ہوئی، اور یہ پورا ایک اسٹریٹجک پروگرام رکھا گیا کہ اسی طریقے سے، انہی میڈیم سے، انہی ٹول سے ہم پاکستان کے امیج کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اسی کی کڑی جو ہے کہ پچھلے 30-35 سال میں جو سنیما ہاؤسز تھے پاکستان کے، وہ سنیما ہاؤسز مختلف وجوہات کی وجہ سے یا پیٹرول اسٹیشن بن گئے، یا CNG اسٹیشنز بن گئے، یا شادی ہال بن گئے، کیونکہ فلم ہی نہیں بن رہی تھی ان کے لیے، وہ اکنامیکلی نہیں تھا ان کے لیے، وہ فائنینشلی وائبل ہی نہیں تھا کہ وہ سنیما ہاؤسز رہنے دیتے، کیونکہ فلم بننا بند ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی بھی عید کے اوپر فلمیں 5 سے 6 فلمیں آئی ہیں، امپروومنٹ آئی ہے، ہر دفعہ اگلی فلم جو بنتی ہے وہ بہت بہتر بنتی ہے، اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے، اسی کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ریڈیو پاکستان